بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر سفر یعنی سفر کے مہینے میں لوگ نحوست لیتے ہیں نا، اور یہ زمانہ جاہلیت کے امور میں سے ہے، تو اسلام نے اس کو بھی ان ایڈریس نہیں چھوڑا بلکہ اس کے بارے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ ایک تو مشہور حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر، کہ نہ تو کوئی بیماری خود سے متعدی ہوتی ہے، ٹرانزٹیو ہوتی ہے، اور نہ ہی بدشگونی کوئی چیز ہے، بیڈ اومن، کہ بلی ہے، جانور ہیں، پرندے، ان سے بدشگونی کوئی نہیں ہے، ولا ہامہ، اور نہ ہی الو کے ساتھ کوئی نفست جڑی ہوئی ہے جو زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا، ولا سفر، اور سفر کچھ نہیں ہے، یعنی سفر صاد فارا، سفر کا مہینہ، یہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں چونکہ وہ ڈاکے وغیرہ مارنے بند کر دیتے تھے زمانہ جاہلیت کے لوگ، تو یہ صفر ہو جاتے تھے، یعنی خالی ہو جاتے تھے، انہوں نے اس کا نام سفر بھی رکھا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور اس مہینے کو وہ محرم مہینے سے ریپلیس بھی کرتے تھے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم محرم مہینے کا خیال رکھتے ہوئے حرمت والے مہینے کی جگہ دوسرا مہینہ اڈاپٹ کر لیتے ہو تاکہ جنگ جاری رہے اور لوگوں کو لوٹتے رہیں، اور اس کی حرمت دوسرے مہینے میں ٹرانسفر کر دیتے ہو، تو یہ تو کفر میں تمہیں اور بھی زیادہ کرتی ہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین بن کے مبعوث ہوئے ہیں، اور یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور آپ علیہ السلام وہ بیڑیاں، لوہے کی زنجیریں جیسے بیڑیاں ہوتی ہیں، ایسے ان کے دماغوں پہ بیڑیاں پڑی تھیں، وہ دور کرنے آئے، لوگوں کے بوجھ دور کرنے آئے اور ان کے لیے آسانیاں کرنے آئے۔ یہ جو بدشگونی ہے، یہ اوورال غلط عقیدہ ہے کہ فلاں بندے میں، فلاں عورت میں، فلاں جگہ میں نحوست ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے عقیدے میں سے ہے۔ اب دیکھیں قوموں نے اپنے نبیوں کو کیا کہا، اطیرنا بک وبمن معک، سورہ نمل میں ہے کہ ہم آپ سے، اور قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ سے نحوست لے رہے ہیں، اور آپ کے پیروکار صحابہ سے، تو وہ بھی نحوست والے ہیں تو آپ بھی نحوست والے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے آگے کہا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ اور پھر سورہ یاسین میں بھی ہے کہ جب سے آپ لوگ آئے ہو، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ نحوست ہے، یعنی نبیوں کو کہہ رہی قوم میں، تو نحوست کا یہ تصور رکھنا تو کفار کی عادتیں ہیں۔ تو آگے نبی نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی تانے دیے منافقوں نے اور کفار نے، کہا جب ان کو کوئی مصیبت آ جاتی تو کہتے یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ آپ محمد بن عبداللہ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل الصلاح اور اہل الخیر کو انہوں نے منحوس کہا کفار نے۔ اور تشاؤم یہ عقیدہ ہے، من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، پیغمبر علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس شخص کو بدشگونی اس کے کام میں آگے جانے سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ اور وما منا الا، پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہم میں سے کون ہے جس کو اس بدشگونی کا اثر نہ پہنچتا ہو، ہر طرف لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، بندے پہ اثر ہوتا ہے، تو فرمایا الا یذہبہ اللہ بالتوکل، اللہ اس کو توکل کی برکت سے دور کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ فلیمضی، جس کو کوئی رستے میں بدشگونی محسوس ہو، بیڈ اومن، نحوست، تو وہ اپنا کام جاری رکھے، اس وجہ سے رکے نہ۔ اور آپ کو فعل پسند تھی، یعنی خوش اچھے کلمات، جیسے سہیل آئے، کفار کے سردار تھے، تو آپ نے فرمایا سہل الامر، اب معاملہ آسان ہوگا، صلح حدیبیہ کا، وہ ویسا ہی ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا الطیرۃ شرک، 3 دفعہ کہا کہ یہ جو بدشگونی ہے یہ شرک ہے، من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا کبھی ہو تو کفارہ اس کا یہ ہے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر ہے تو صرف تیری ہے، ولا طیر الا طیرک، اور شگون ہے تو تیرا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی بھی الہ نہیں، جب تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو ہمارے نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اور ایک اور دعا ہے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہ حسنات اچھائیاں آپ ہی لاتے ہیں، ولا یدفع السیئات الا انت، اور برائیاں آپ ہی دور کرتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا بک، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اور نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت آپ کی طرف سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں، کوئی بدشگونی کوئی چیز نہیں، اور الو کے ساتھ کوئی نحوست نہیں، کہتے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ الو نے شاخ بھی بیٹھنا اور اس نے کہاں کرسی پہ تو نہیں بیٹھنا، تو اگرچہ ادھر بھی بہت سے بیٹھے ہوئے، تو الو سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ پھر زمانہ جاہلیت میں
لوگ سفر کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتے تھے، اس لیے امہات المومنین میں سے ایک سے نبی پاک نے سفر میں شادی کی ہے۔ اور جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شوال کے مہینے میں شادی کرنا لوگ منحوس سمجھتے تھے، میری شادی شوال میں ہوئی اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، تو نبی کی بیویوں میں سے میرے سے زیادہ خوش قسمت اور کون سی تھی، مجھے تو کوئی نحوست نہیں ملی اس طرح کے، الحمدللہ۔ تو الکلمۃ الطیبہ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن جو برے الفاظ سے شگون لینا اور برے اور کسی کو کہنا کہ یہ جب سے یہ شخص ہم نے دیکھا ہے، یہ عورت جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے یہ منحوس ہے اور یہ گھر منحوس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا، وہ جو آئے انہوں نے کہا جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہمارے عدد بھی کم ہو گیا اور رزق بھی، تو آپ نے فرمایا دعوہا ذمیمہ، اس کو چھوڑ دو، یہ مذمت والا گھر ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ یہاں سے آ کے ہمارا جو ہے نا رزق بھی کم ہو رہا ہے اور تعداد بھی، تو اس سبب کو ختم کر دیا، نہ کہ یہ کہا کہ اس گھر میں نحوست ہے۔ آپ نے کہا یہ مذمت والی چیزیں چھوڑ دو، تو یہ زمانہ جاہلیت کی مخالفت ہے نحوست کو چھوڑنا، اور زمانہ جاہلیت کی موافقت ہے نحوست کو کہنا کا ماننا، اور یہ غلط عقیدے کی بات ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ اور ویسے بھی نکاح ایک عبادت ہے اور جہاد ایک عبادت ہے، اس کو سفر کے مہینے میں معطل نہیں کر سکتے، کیونکہ عبادت 12 مہینوں میں کسی وقت بھی معطل نہیں کر سکتے۔ تو کیا خیال ہے پورا مہینہ لوگ بغیر نکاح کے رہیں گے یا بغیر رشتے کے رہیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بارے میں واضح بتا دیا ہے کہ ولا سفر، یہ سفر کا مہینے کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔